اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جی میں لائیو آیا کروں گا مسائل سیشن کے لیے، لیکن رمضان میں حقیقت یہ ہے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی، تو بہت معذرت کی کرنی چاہیے۔ ویسے تو مجھے ایک وعدہ کر کے پیچھے ہٹ گیا میں اس سے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رمضان میں اتنا زیادہ بزی ہو جاؤں گا۔ تو اب رمضان کے بعد عید گزری ہے تو ہم نے کہا چلو اب ہم لائیو سیشن دوبارہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس لائیو سیشن میں آپ نے کویشچن اینڈ آنسرز کو فوکس کرنا ہے، دائیں بائیں نہیں جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام خدیجہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی یہ سوال جواب کا سیشن ہے، اس میں سوال جواب کو فوکس کریں۔ جی کیا احرام پہ شو یہاں کر دیا میں نے اس کو۔ السلام علیکم، کیا احرام پہ سن گلاس اور ماسک میڈیکل کے لیے پہن سکتے ہیں؟ سن گلاس پہن سکتے ہیں، ماسک نہیں پہن سکتے۔ احرام میں منہ پہ کپڑا لگنا جائز نہیں ہے۔ ارشاد احمد 1 2 3 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد منہاج الحق، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان فردوس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ تو سلام جواب ہی ہوتا رہے گا، سوال پوچھیں، سوال مسائل سیشن ہے، یہ سلام سیشن نہیں ہے۔ مفتی صاحب ہمارے محلے کی مسجد میں صرف چندے کے بیان ہوتا ہے، پلیز اس کے لیے کچھ وضاحت فرما دیں۔ امام صاحب سے کہیں کہ کبھی کبھار چندے کا اعلان کر دیا کریں، باقی نماز روزے کے فضائل بیان کیا کریں۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں انڈیا کے میوات سے ہوں۔ ماشاءاللہ مفتی عامر عبداللہ۔ اچھا سوال۔ مفتی صاحب ہمارے محلے کی مسجد میں صرف چندے پر بیان ہوتا ہے، پلیز اس کے لیے کچھ وضاحت فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مسجد کے امام صاحب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، آئی لو یو مفتی صاحب، آپ ہمیشہ ایسے ہی بیان کرتے رہے۔ میں آپ کے بھائیوں جیسا ہوں۔ محمد آصف رشیا سے بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب عیدی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب مال و دولت سے، یعنی رزق کی کشادگی سے نوازے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ فی الحال یہی عیدی کافی ہے۔ مفتی صاحب اگر ناجائز پیسے کو کسی غریب کی مدد کر دیں مگر اسے نہ پتا ہو کہ پیسے حرام کے ہیں تو اس بارے میں بتا دیں۔ ناجائز پیسے سے ایسے ہی غریب کی مدد ہوتی ہے، اس کو بتانا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو دل میں یہ نیت کریں کہ بس میں حرام سے جان چھڑا رہا ہوں، اور اس کو آپ وہ پیسے پکڑا دیں، آپ ثواب کی نیت نہ کریں اس میں۔ مفتی صاحب میں لائیو دیکھ رہا ہوں، ایک دفعہ میرا نام لیجیے عبدالکلام صاحب۔ بھائی یہ مسائل سیشن ہے، عبدالکلام صاحب مسائل پوچھیں، اور میں کوشش کروں گا ہفتے میں 2-3 سیشن یہ ہو جائے کریں۔ اسٹاک مارکیٹ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں اگر جو شیئرز ہیں وہ حلال کمپنی کے خریدے جا رہے ہیں، کوئی شراب کی کمپنی نہ ہو، سودی بینک نہ ہو، تو اس کے کمپنی کا جو مال ہے اصل حلال ہو، جیسے صابن کی کمپنی، شیمپو کی کمپنی، آئل کی کمپنی، جو بھی جائز پروڈکٹ ہوتی ہیں، تو ان کے شیئر خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ البتہ شیئر خرید کر فیس ویلیو پہ بیچنا چاہیں تو جب چاہیں بیچ دیں، نفع یا نقصان پہ بیچنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شیئر آپ کے نام ہو جائے۔ جب تک آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہوتا آگے آپ اس کو نفع یا نقصان پہ فروخت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح شیئرز کے بزنس میں فیوچر سیل اور فارورڈ سیل یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ چند کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، میری نانی کو کینسر ہے 4th اسٹیج، پلیز پلیز پلیز، بہت تکلیف میں ہے، دل سے دعا کرتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی نانی کو شفا عطا فرمائے، اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا، یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، میں بھی پڑھتا ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا۔ کیا حال شال تھنڈر بولٹ 71014؟ الحمدللہ جی، سوال پوچھیں، مسائل پوچھیں۔ مفتی صاحب حج کی نماز میں ہر کوئی جہاں کھڑا ہوتا ہے وہیں کھڑا رہتا ہے، کیا اس طرح نماز پڑھی جائے گی؟ حج عمرے میں لوگ بڑے ڈھیٹ پن دکھاتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، جب تک اگلی صفیں پوری نہ ہو پچھلی صفیں میں نہیں کھڑے ہو سکتے، جائز نہیں ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل ناجائز ہے۔
اچھا بھائی، ہاں بھائی، محمد ساحل اسلام، محمد ساحل اسلام، ان کا سوال کیوں شو نہیں ہو رہا؟ اب آیا، اقامت کے سارے الفاظ ایک بار ادا کر کے اقامت ہو جائے گی یا سارے الفاظ 2 بار دہرانا ضروری ہوں گے؟ ایک بار بھی ادا کر لیں تو اقامت ہو جائے گی۔ حدیث میں دونوں طرح ہے، ایک ایک بار بھی ہے، 2 2 بار بھی ہے۔ احناف نے 2 2 بار والی حدیث کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے، بار بار آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ کہتے ہیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ جنید خان، مفتی صاحب جاب کے لیے اپنا ایکسپیرینس زیادہ بتا سکتے ہیں کیونکہ لیس ایکسپیرینس والے کو جاب نہیں ملتی۔ اچھا، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا میرے بھائی۔ آپ ایسا کریں نا، ایکسپیرینس اس طرح سے کر لیں کہ وہ کام بار بار کر لیں تاکہ آپ کو ایکسپیرینس زیادہ ہو جائے، پھر جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ میں جھوٹ بولنے کی کیوں ترغیب دوں آپ کو؟ مفتی صاحب جاب کے لیے ہو گیا یہ سوال۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب چشمہ پہنتے ہیں؟ یار اب 51 سال کا ہو گیا ہوں تو پہن لوں تو زیادہ اچھا پڑھا جاتا ہے قریب کے لیے، نہیں پہنے تو بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالے آدمی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں 40 سال کی عمر کے بعد آپ کی قریب کی نظر ہر قیمت پہ بہرحال کمزور ہوتی ہے، ہو نہیں سکتا کہ 40 سال کے بعد آپ کی قریب کی نظر پہ اثر نہ پڑے۔ تو میں تو 50 سال کا ہو کے پہن رہا ہوں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہوا بھائی؟ مفتی صاحب ایک بچی کے بارے میں اس کا عقیقہ ہوا یا نہیں گھر والے کو یاد نہیں، تو کیا عقیقہ کر دینا چاہیے؟ اگر ہو بھی چکا ہو، پیسے اللہ نے دیے تو کر لیں، دوبارہ کیا جا رہا ہے؟ اگر غریب ہے تو نہ کریں، بس نیت کر لیں، ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب یہ ہو گیا یار، یہ بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، میری نانی کو۔ یہ تو بتا دیا یار، ایک سوال کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، جب جواب دیا جا چکا ہے نا پھر دوسروں کا حرج ہوتا ہے۔ بہت اسپیڈ سے میسج آ رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے۔ مفتی صاحب انڈیا سے عبد الکلام، ایک دفعہ میرا نام لے لیجئے، لائیو دیکھ رہا ہوں آپ کا ویڈیو، عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک عبد الکلام بھائی۔ کیا بیمہ پالیسی جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب زکوٰۃ سے ریلیٹڈ انڈیا گولڈ 440 گرام گولڈ ہے، ہوم لون ہے، لون 16 لاکھ ہے، باقی ایک پلاٹ ہے ناٹ فار سیل کے لیے نہیں ہے، ایک فلیٹ ہے، رینٹ آتا ہے 12,000 پر منتھ، تو زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ جو رینٹ آ رہا ہے جس فلیٹ کا، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، صرف گولڈ پہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور کیش اماؤنٹ اگر آپ کے پاس کچھ پڑا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ چل گیا نا نیٹ؟ اچھا، میری ماں کبھی کبھی نماز پڑھتی تھی، کیا وہ سیدھا جنت میں جا سکتی ہے اگر میں بہت دعا کروں؟ نماز چھوڑنا اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ آپ کی والدہ سے ہوا۔ بہرحال مسلمان تھیں، دعا کریں ان کے لیے۔ اب دعا تو آپ مانگیں، اللہ سے مانگتے رہیں ساری زندگی، دعا سے فائدہ ہوگا۔ آپ سیدھا جنت میں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی یہ تو اللہ ہی بتائے گا قیامت کے دن، لیکن آپ نے دعائیں اتنی مانگنی ہیں، اللہ سے کوشش کرنی ہے کہ سیدھا اللہ ان کو جنت میں لے جائے، آپ نے اللہ سے یہی مانگنا ہے۔ کیا مردے کو ایصال ثواب کا پتہ چلتا ہے؟ اویس خان ہوں میں، جی بالکل پتہ چلتا ہے۔ 21 سال کا لڑکا ہوں، میری ماں نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اب مسئلے دو ہیں، ایک تو زنا کا الزام، دوسرا یہ کہ اب مجھے اپنی ماں اچھی نہیں لگتی۔ یار اللہ آپ کی والدہ کو ہدایت دے، تو بہت برا کام کیا انہوں نے۔ باقی ماں کے حقوق تو ختم پھر بھی نہیں ہوتے، تو میں یہی کہوں گا کہ بس صبر کریں۔ ایک منٹ یار، یہ نیٹ کا مسئلہ کیوں چل رہا ہے؟ چل گیا نیٹ؟ اچھا، میں نے یہ بھی ہاٹ اسپاٹ آن کر دیا، اگر یہاں سے نہ چلے تو یہاں سے چلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا
صاحب نصاب سے زیادہ پیسے آتے ہی آپ کی زکوٰۃ کے مستحقین سے باہر ہو جاتا ہے، یا صاحب نصاب 1 سال تک رہے جب مستحقین سے ہوں گے؟ جس وقت زکوٰۃ لے رہے ہو نا، اس وقت اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس وقت وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے پورے سال غریب رہنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص زکوٰۃ دے رہا ہے تو جس وقت دے رہا ہے اس وقت اگر کوئی غریب ہے تو زکوٰۃ لے لے، یعنی اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس وقت اگر وہ غریب نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ والدہ نے اگر الزام لگایا نا، تو والدہ کو یہ وعید سنا دی جائے کہ کسی پہ بھی بے گناہ پہ تہمت لگانے کی شریعت میں سزا بہت سخت ہے، اور 80 کوڑے ہیں شریعت میں۔ اس میں شریعت یہ نہیں دیکھتی کہ الزام کس نے لگایا ہے، تو اس لیے ماں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کیا بھی ہو تو چھپانا چاہیے نا، الزام لگانا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر کیا بھی ہو تو اپنے بیٹے کے اس عیب کو چھپانا چاہیے۔ مفتی صاحب، رفع الیدین کرنا کیسا ہے؟ رفع الیدین کے بارے میں 2 طرح کی حدیثیں ہیں۔ صحیح حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اور صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو ترک کیا ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی نے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رفع الیدین کے بارے میں مختلف رہا ہے۔ اب یا تو شروع میں کم کرتے تھے، آخر میں زیادہ کیا، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، یا شروع میں زیادہ کیا، آخر میں کم کیا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جس میں آتا ہے کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں؟ اس میں ہے کہ آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کیا، اور یہی حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کا عمل تھا۔ تو امام حنیفہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ نبی نے اگر آخری وقت میں رفع الیدین کیا ہوتا تو سیدنا علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اور اہل کوفہ جو علم کا مرکز تھا، جہاں اصحاب علم صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، وہ رفع الیدین ترک نہ کرتے۔ اسی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے رفع الیدین کرنے کا جب تذکرہ کیا تو فرمایا وبہ یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی، یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے۔ اور جب رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ کیا تو پھر فرمایا وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بہت سارے اصحاب علم صحابہ کا مذہب ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے، احناف کے نزدیک ان دلائل کی بیس پہ ترجیح اس کو ہے کہ نہ کیا جائے۔ باقی رفع الیدین کرنے سے متعلق حدیثیں زیادہ اس لیے ہیں کہ کرنے کے کام کو بیان کیا جاتا ہے، جو کام نہیں کیا جاتا اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو جب نبی نے رفع الیدین کیا، صحابی نے بیان کر دیا، جس نماز میں نہیں کیا اس کو بیان نہیں کیا، کیونکہ جب کوئی کام ہوتا ہے، جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو جو کام کرے گا تو آپ بتائیں گے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، جو کام نہیں کرے گا اس کے بارے میں تھوڑی بتائیں یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا۔ تو اہل مدینہ اور اہل کوفہ یہ دونوں علم کے مرکز تھے۔ امام مالک کہتے ہیں اہل مدینہ میں بھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا رفع الیدین کرتے ہوئے، اور اہل کوفہ کے بارے میں بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دونوں علم کے مرکز تھے، تو اس لیے امام حنیفہ کا جو موقف ہے نا کہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کیا ہے صرف سوائے تکبیر تحریمہ کے، وہ موقف بہت مضبوط ہے۔ باقی جائز ہے، رفع الیدین کرنے نہ کرنے میں افضلیت کا اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے۔ امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں کہ کرنا افضل ہے، اور امام مالک کا جو مالکیہ کا جو قدیم قول ہے اور احناف کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ نہ کرنا افضل ہے۔ تو باقی کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں جتنا بنا دیا گیا اس کو۔ ہاں جی، اچھا بھائی مفتی صاحب، میری عمر 19 سال ہے اور میں ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس وقت کمائی نہیں کر رہا، اس میں شادی کے لیے موزوں لڑکی کیسے تلاش کروں اور آگے کیسے بڑھوں؟ آپ تلاش کرتے رہیں، قیامت آ جائے گی، جب تک آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، جاب نہیں ہوگی، کوئی آپ کو رشتہ دے گا نہیں۔ اس لیے آپ پیسوں کی فکر کریں فی الحال۔ حکومت کی اجازت کے بغیر، یہ کیا لکھا ہے؟ بور ویل لینا باقی پانی حرام ہے، کیا لکھا؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ مفتی صاحب، سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 میں ما لک لا تأمنا کیسے پڑھتے ہیں؟ لا تأمنا اس طرح سے پڑھتے ہیں اس کو، لا تأمن، لا تأمنا، مطلب ہونٹ گول کرنا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، ہونٹ گول کرنے چاہیے لیکن آواز گول نہ ہو۔ یہاں دیکھ کے جواب۔ اچھا بھائی، حکومت کی اجازت کے بغیر
مفتی صاحب شوال کے 6 روزے اس ماہ میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو تو جاری رکھے نا، چلنے دیں اس کو بھی۔ سر کے سائڈ کے بال اگر لمبے ہو کر کانوں پر آ جائیں تو ان کو کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا نہ کاٹنا قضا میں شمار؟ قضا نہیں ہوتا بھائی، یہ کیا ہوتا ہے قضا میں شمار؟ قضا ہوتا ہے یہ لفظ، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کانوں کے نیچے بال آ جائیں تو رکھ بھی سکتے ہیں، کاٹ بھی سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، کیا یار یہاں سے بھی کمنٹ نے اسپیڈ بڑھانا شروع کر دی ہے اور میں اس پہ روک رہا ہوں تو رک نہیں رہے۔ ابے تم لوگ تھوڑے تھوڑے آرام سے کمنٹ بھیجو میرے بھائی۔ سر کے سائڈ کے بال اگر لمبے ہو تو مفتی صاحب میری عمر 19 سال، جواب دے دیا میں نے، تمہاری عمر 19 سال، اب تک 20 سال کی ہو چکی ہوگی۔ جیٹ کو یار یہاں بھی کمنٹ نہیں کنٹرول ہو رہے مجھ سے، اتنے زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ وہ رک ہی نہیں رہے۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، مفتی صاحب آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہو صاحب، آپ کا خواب میں آپ سے 3-4 دفعہ ملاقات ہوئی، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب فرقہ وارانہ سوال مت پوچھا کرو، کہہ رہے ہیں شیعہ مسلمان ہیں نہیں ہے، شرعی مسئلہ پوچھو۔ ہندوستان میں حکومت کی اجازت کے بغیر بور ویل لیا جائے تو پانی حرام ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ بور ویل ہوتا کیا ہے۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، عید کی آمین آمین۔ چیٹ کو دھیما کرنے سے سلو موڈ آن کریں۔ بھائی یہ کہہ رہے ہیں آریان پرنس کہہ رہے ہیں کہ چیٹ کو سلو موڈ پہ لے کے جائیں۔ چیٹ کو دیکھیں کوئی سلو موڈ کا آپشن آ رہا ہے؟ میری ماں چاہتی ہے کہ بزنس کی ہر بات ان کو بتانا چاہیے، کیا ایسا کرنا لازم ہے؟ کتنا بتانا چاہیے؟ تھوڑا بہت گھما پھرا کے بتا دیا کریں، اماں کو خوش رکھے بھائی، گھما دیا کریں بات کو، یہ بزنس یہ وہ۔ اماں سے تو اماں چاہتی ہیں تھوڑا سا بس مجھے لفٹ کراؤ، ہر ماں چاہتی ہے تو تھوڑا سا لفٹ کرا دیں، باقی پوری ڈیٹیل تو ظاہر ہے بتانا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس کے نقصانات کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اگر آج 100 روپے ادھار لیا کسی سے، اگر 10 سال بعد اسے 100 روپے کی ویلیو دینی ہوگی تو جو ایکسٹرا پیسے دیے وہ سود ہوگا؟ 100 روپے 100 سال پہلے بھی ادھار لیے ہو نا تو 100 سال بعد بھی 100 روپے ہی دینے پڑیں گے، اس لیے ادھار دینے والے کو چاہیے کہ گولڈ میں ادھار دیا کرے، پیسوں میں نہ دیا کرے، گولڈ دیا کرے، پیسوں سے گولڈ خرید کے بول دے کہ 1 تولہ سونا میں تمہیں ادھار دے رہا ہوں، پھر 10 سال کے بعد بھی 1 تولہ سونا ہی ملے گا، یا پھر اس سونے کی ویلیو بھی لی جا سکتی ہے 10 سال کے بعد۔ اچھا مفتی صاحب جب اہل حدیث والوں کا عصر کا ٹائم داخل ہوتا ہے تو اس وقت ظہر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جو اہل حدیث کا عصر کا ٹائم ہے وہ صرف اہل حدیث کا نہیں ہے، احناف میں صاحبین کا بھی وہی مذہب ہے اور جمہور امت کا بھی وہی قول ہے، تو اس لیے اس وقت سے پہلے پہلے ظہر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب آج کے دور میں کہاں چلا گیا ابھی، آج کے دور میں پرانا عقد انامل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ پر ذکر کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہ میں نے ایک دفعہ ویڈیو بیان میں بتایا، عقد انامل کا طریقہ ایسے ایسے کیا جاتا ہے، مجھے پورا میں ویڈیو بیان میں بتا چکا ہوں۔ زید نے اپنی بیوی کو کہا تنہائی میں اپنی بیوی کا نام لے کر کہ میں اپنی بیوی کو 2 طلاق دیتا ہوں، یہ جملہ 2 مرتبہ کہا، کیا حکم ہے؟ 2 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ مفتی صاحب ایگزام اور پڑھائی کے دوران کون سا ذکر کو کثرت سے کریں؟ آفتاب صاحب آپ صبح و شام کی تسبیحات کے ویسے ہی پابندی کرنی چاہیے، چاہے امتحان ہو یا نہ ہو، دعاؤں کا ویسے ہی اہتمام کرنا چاہیے، امتحان میں زیادہ کر لیں دعائیں، باقی جتنا ٹائم آپ وظیفے میں لگائیں گے اتنا ٹائم کتاب یاد کرنے میں لگا دیں۔ کالج کے وقت نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ نماز قضا کرنا محمد دانیال صاحب اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے یہ ہلکی بات نہیں ہے، کسی قیمت پہ آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ احسن پرو کبھی کبھی ضرورت پر حجاب اتارنا پڑے تو کیا حکم ہے؟ جیسے پیپر میں، اگر قانونی مجبوری ہو تو اب مجبوری ہے، لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ مفتی صاحب میں انڈیا آکوپائڈ کشمیر سے ہوں، ہمارے پاس والا محلے
والوں نے جامعہ بنائی لیکن اس کے نیچے قبریں آ گئیں. بھائی بیچارے کا میسج ہی اوپر چلا گیا یار. بھائی صاحب آپ کا سوال پڑھ رہا تھا, ایک دم دھڑک سے آپ کا سوال اوپر چلا گیا, گچی سے پکڑا ہوا تھا پھر بھی چلا گیا. مفتی صاحب اگر عورتوں کی قرآن یاد نہ ہو تو تراوی کیسے پڑھیں؟ پھر سوال ہی اوپر چلا گیا یار. اس کا حل تلاش کرنا ہے بھائی اگلے سیشن سے پہلے کمنٹس پکڑائی میں ہی نہیں آ رہے. یوٹیوب کی کمائی کے جائز نہ ہونے پر دو بڑے مدارس کے فتاوی موجود ہیں. نمبر 1 دارالعلوم دیوبند, نمبر 2 جامعہ بن نوریہ. جب یہ دونوں ناجائز کہتے ہیں تو آپ کیوں جائز کہتے ہیں؟ بہت سارے جامعہ جائز بھی کہتے ہیں بھائی. یہ دونوں تو ویڈیو ہی کو حرام کہتے ہیں نا, یہ دونوں دارالفتہ تو ویڈیو ہی کو حرام کہتے ہیں. یہ تو میرے سمل کو بھی حرام کہہ رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے ویڈیو میں مسائل بیان کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے یہ دونوں ادارے, لیکن جامع رشید کا فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے. مفتی صاحب میرا ایک دوست بہت وہمی ہو گیا ہے, کہہ رہا ہے کہ آپ سنت پر چلو, اور دوسری بات یہ کہ مجھے خود بھی فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہوئی ہے بڑے علماء کی, ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی طرف سے. میں پھر بھی نہیں دیتا, تفرد نہیں قائم کرتا میں, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں اور دلائل سے میں نے اس پر یوٹیوب کی ارننگ پر بات کی ہے, تو اس کا کوئی مدلل جواب بھی نہیں ہے. مفتی صاحب میرے ایک دوست بہت, باقی سارے مدارس دارالعلوم دیوبند ہو یا بینوری ٹاؤن, ہم سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. اچھا بھائی, مفتی صاحب میں شادی کرنے والا اور میری طبیعت صحیح نہیں رہتی, آپ میرے لیے دعا کریں. میرا نام احمد ہے, میں انڈیا سے ہوں. دل سے دعا ہے جی, اللہ آپ کو صحت دے. بور ویل کا مطلب ہے پانی کے لیے زمین کھودی, یہ حکومت کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے, پھر پانی حرام ہے. پانی تو بہرحال حرام نہیں ہوگا, البتہ اللیگل کام نہیں کرنا چاہیے. پانی جو بھی زمین سے نکالے تو وہ حلال ہی کہلائے گا, حرام نہیں ہوگا پانی, البتہ اللیگل کام کرنا نہیں چاہیے, حکومت سے پرمیشن لیں. مفتی صاحب میرا ایک دوست بہت وہمی ہو گیا ہے, کہہ رہا ہے کہ اب سنت پر چلوں گا, احرام پہن کر رہوں گا ہر وقت. یہ آج کل کے کپڑے جائز نہیں, وہ اس کو ڈاکٹر کو دکھائے میرے بھائی. نبی نے ہمیشہ احرام تھوڑی پہنا ہے, صرف حج عمرے کے موقع پہ پہنا ہے. بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اگر بدعتی کے عقیدے شرکیاں ہیں تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. شرکی عقیدہ نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی. کیا عید کی نماز میں سجدہ سہو نہیں ہوتا؟ کراؤڈ کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ سجدہ سہو چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو. ہمارے امام نے ایک سے زائد تکبیر چھوڑ دی تھی لیکن آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا. بس چھوڑنی نہیں چاہیے, لیکن ہو گئی نماز اب. اچھا بھائی. زید نے اپنی بیوی فاطمہ کا نام لے کر کہا, میں اپنی بیوی فاطمہ کو 2 طلاق دیتا ہوں. یہ جملہ 2 مرتبہ کہا تو کیا طلاق 2 ہوئی, 3 تو نہیں ہوئی؟ نہیں, 2 طلاقیں ہوئی ہیں. دوبارہ جو اس نے دہرایا نا کہ 2 طلاقیں دیتا ہوں, تو یہ اسی کلام کی تاکید کی اس نے. البتہ اگر اس کی نیت یہ تھی پہلے 2 طلاقیں پھر میں مزید 2 طلاقیں دے رہا ہوں, مزید کی نیت باقاعدہ کی تھی اس نے, تو پھر 3 طلاقیں ہوں گی. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے اس کی نیت اسی کلام کو ریپیٹ کرنے کی تھی. مفتی صاحب مرد کے سر کے بال کتنے لمبے ہونے چاہیے؟ کیا ساحل ادیم جتنے بال رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں بھائی, ساحل ادیم جتنے لمبے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ہونا چاہیں تو. مفتی صاحب کیا عید کی نماز میں سجدہ سہو نہیں؟ بتا دیا یہ مسئلہ میں نے. مفتی صاحب کیا اسلام کی نظر میں آرمی چیف کا تا حیات استثناء جائز ہے؟ کسی کا بھی استثناء علی الاطلاق جائز نہیں ہے. کیا استثناء کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یعنی ایسی چھوٹ دے دی جائے کہ کوئی ناجائز کام بھی کرے تو اس سے کوئی پوچھ نہ سکے, تو ایسا استثناء جائز نہیں ہے. باقی ہمارے آرمی چیف کو کس قسم کا استثناء دیا گیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے, نہ اس کی ڈیٹیل معلوم ہے. ابھی تو پاکستان کی بھائی پوری دنیا میں عزت ہو رہی ہے میرے بھائی, ابھی جو خاندانی کام پاکستان نے کیے ہیں تو
باقی پاکستان میں آرمی چیف کو استثنا نہ بھی ہو تو بھی استثنا ہوتا ہی ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا خیر. اگر باپ حرام کا پیسہ لے کر گھریلو کاموں کے لیے، دیکھو آرمی چیف کے بعد فوراً باپ کے بارے میں مسئلہ پوچھا کسی نے، اس کا مطلب آرمی چیف میں اور باپ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں. اگر باپ گھریلو استعمال کر رہا ہے، دیکھو بالغ بچوں کے لیے باپ کی حرام کمائی جو لڑکے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے اس سے فائدہ اٹھانا، اور اگر بیٹے نے استعمال کیے تو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو. اچھا باقی یہ مسئلہ میں مزید ڈیٹیل سے نوٹ کر لیں اس کو، اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. جو بالغ بیٹا اگر غریب ہے تو باپ کی کمائی میں کتنا کھا سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیتا ہوں میں. اگلے سیشن میں دوبارہ پوچھیے گا، اس کا ڈیٹیل سے جواب دوں گا میں. 7 تولے سونا ہے یا چاندی ہے زکوٰۃ کا نصاب؟ فریضہ خان نے پوچھا ہے. چاندی ہے، چاندی 52.5 تولہ چاندی ہے. بچت میں یا بچت لکھا ہے میں عمرے کی نیت سے 3000 سوال ہی اوپر چلا گیا آپ کا. کیا الفلاحیہ مسجد میں کام شروع ہو گیا ہے؟ نہیں، بس شروع ہونے والا ہے بھائی، تعاون فرمائیں. ہمارا جو ٹرسٹ ہے نا MTM فاؤنڈیشن، وہاں پیسے بھیج سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، میں کانٹیکٹ کریٹ کرتا ہوں اور حدیث بیان کرتا ہوں، مجھے حدیث کس طریقے سے بیان کرنی چاہیے؟ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں بس اسی طرح بیان کر دیں، اور اس کی شرح دیکھ لیں علماء کی کتابوں سے، اپنی طرف سے شرح نہ کریں. خواتین کو قرآن یاد نہ ہو تو تراویح کیسے پڑھیں؟ کیا اماں پارا کی چھوٹی صورتیں پڑھ سکتی ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتی ہیں. بھائی زنیر صاحب 107 میں نے بتا دیا، الفلاحیہ مسجد میں کام شروع ہونے والا ہے، بس عنقریب تعمیراتی کام. مفتی صاحب میرا نام عامر عبداللہ ہے، والد محمد داؤد قاسمی، میں انڈیا سے ہوں. یوٹیوب پر میرا چینل ہے، اس پہ آپ کی ویڈیو شارٹ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ اس سلسلے میں آپ ایڈمن سے رابطہ کریں، لوگ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں اپلائی. علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کا ٹرمپ سے ناشتہ کرنے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ علامہ کسی کے ساتھ بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ گئے کیوں تھے، کیا باتیں ہوئی وہاں پہ، غلط چیز میں سپورٹ کیا یا کوئی نصیحت کی ہے؟ کسی غیر مسلم وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ مل لینا، مصافحہ کر لینا، سیلفی بنوا لینا، اس کی میٹنگ میں شرکت کرنا، یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے. ہماری قوم کا دماغ کچھ زیادہ سے ضرور سے زیادہ خراب ہو گیا ہے، ہر چیز پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. تو باقی یہ کہ بات کیا کی ہے وہاں جا کے، کوئی غلط بات کی ہے، غیر شرعی بات کی ہے تو پھر ناجائز ہے، اور اگر غیر شرعی بات نہیں کی ہے تو کسی سے بھی ملا جا سکتا ہے، چاہے ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو. اپنے حکمت اور تجربے سے کوئی علاج بتا دیں، میرے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں. یہ تو ڈاکٹر سے پوچھیں بھائی، اور حکیموں سے جا کے رابطہ کریں، اس کے بارے میں مجھے نہ تجربہ ہے نہ معلومات ہیں. کیا ہر نماز میں سجدہ سہو کرنے سے گناہ ہوگا؟ جی ہاں، بلا وجہ سجدہ سہو کرنا جائز نہیں ہے، نماز کا ایک طریقہ نبی نے بتایا، اس کو فالو کرنا پڑے گا. مفتی صاحب میں نے آپ کے ایڈمن کو بولا مجھے مفتی صاحب سے ملنا ہے، تو پوچھا کیا کام ہے، اب کیا بولوں؟ آپ بولیں ملنا ہے، یہ کام ہے. آپ نے بیان میں کہا کہ اگر مفتی کے دیے گئے گنجائش پر کوئی کام کرے تو جنتی ہے، شریعت میں کوئی گنجائش ہو تو اس کو مفتی صاحب وہی صحیح مفتی ہوگا، وہی گنجائش دے گا جو شریعت میں بھی ہوگی. اچھا بھائی السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ کیا مردہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا لکھا ہوا مت گیا ہے؟ میں نے نوشاد انڈیا میں بہار. مجھے نہیں پتا بھائی آپ سوال کیا پوچھ رہے ہیں. MD نوشاد صاحب، مفتی صاحب قرآن میں عید افطار منانے کا ذکر ہے؟ قرآن میں اللہ نے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ،
اس کا تذکرہ ہے کہ رمضان کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کرو، جو عید میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت سارے سوالات آ گئے انڈیا سے۔ مفتی صاحب میں ہر خواہش کرتا ہوں یونیورسٹی میں نماز قضا نہ ہو، یعنی پوری کوشش کرتا ہوں اچھا سوال، پھر بھی ظہر کی ایک دم لاس وقت کے آ کے پڑھنا پڑتی ہے، جہاں حنفی کا وقت رہتا ہے، باقی عصر کا بہت قریب ہو جاتا ہے۔ نہیں جناب، آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی شافعی وقت سے پہلے، جو اہل حدیث حضرات بھی جس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ جمہور کی رائے ہے تو نماز ظہر کی اتنی تاخیر جائز نہیں ہے اس میں۔ نوجوانوں کے مطالعے کے لیے کسی کتاب کا نام بتا دیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت پڑھیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، لازمی پڑھیں نوجوان لوگ وہ کتاب۔ میرا بھائی شادی کے سلسلے میں بہت بحث کرتا ہے ماں باپ سے، رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، سب کچھ ہو گیا، برائے کرم انہیں کو سمجھا دیں۔ اب ماں ابا سے اتنی بحث کر رہے ہیں، آگے شادی کے بعد بیوی سے تو ساری زندگی بحث ہی کرتا رہے گا۔ اگر اسلام میں تاحیات استثناء جائز نہیں تو مفتیان کرام ممبر سے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ مفتیان کرام نے آواز اٹھا لی ہے جتنی اٹھانی ان پہ فرض تھی۔ مفتی صاحب نامحرم کے لیے دعا کرنا، کیوں دعا کر رہے ہو؟ محرم دنیا سے ختم ہو گئی ہیں کیا؟ بیس رکعت تراویح والا ری ایکشن ویڈیو کب اپلوڈ ہوگا؟ بھائی وہ تراویح والا ری ایکشن ویڈیو میں نے پورا ریکارڈ کروا دیا، لیکن اتنا ٹائم گزر گیا تھا اس میں کہ رمضان ہی گزر گیا۔ یار یہ ویڈیو کیوں رک گئی ہے بھائی؟ تو وہ ٹائم ہی گزر گیا اس کا، اب ہم اگلے رمضان سے پہلے اس کو اپلوڈ کریں گے۔ وہ 5-6 گھنٹے کی ویڈیو بن گئی، اتنی مدلل بحث ہے اس میں، اور وہ تو ہم نے کٹ کر کے شارٹ کی ہے، ورنہ وہ 7 گھنٹے پہ پہنچتی وہ۔ لیکن ہے بڑی خاندانی، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ بہت مدلل بحث کی ہے انشاءاللہ اس میں ریفرنسز کے ساتھ، تو جو بھی اصحاب علم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ضرور اللہ نے چاہا تو اس سے ان کو یعنی وہ خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب میں انڈیا سے بیان آپ کے سب سے زیادہ سنتا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے گا، میرے لیے دل سے دعا ہے جی۔ یار تم لوگ آئی ڈی میں نام ایسا رکھتے ہو کہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ایم ڈی منیر انصاری 2119، اب دیکھو اسپیلنگ پتہ نہیں کیا لکھی ہوئی ہے، بہرحال دل سے دعا ہے۔ آئی ڈی میں نام ایسا رکھا کرو پڑھتے ہی فوراً کوئی کامن نام ہو نا، تاکہ پڑھنا تو آسان ہو۔ یہ جو استثناء والا مسئلہ ہے نا، اصل میں مارشاء اللہ لگایا، منی مارشاء اللہ ہے یہ، اس کو ایک استثناء کا نام دیا گیا ہے۔ جہاں تک میری رائے ہے۔ مفتی صاحب میں نیٹ کی تیاری کر رہا ہوں، کامیاب ہونے کی دعا بتا دو۔ نیٹ کی تیاری؟ آپ کالی پگڑی کیوں نہیں پہنتے؟ کیا وہ جائز ہے؟ جائز نہیں، جائز ہے بھائی، کالی نیلی پیلی جیسی بھی چاہو پہنو۔ مفتی صاحب آپ ٹی وی چینل پر رمضان نشریات میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو جانا چاہیے۔ مجھے ٹی وی والوں نے بلایا تھا اس دفعہ، ارادہ بھی کر لیا تھا جانے کا، لیکن اتنی زیادہ مصروفیت تھی کہ نہیں جا سکا میں، بہت زیادہ اس دفعہ رمضان میں بزی رہا ہوں میں۔ چلیں یار کافی ٹائم ہو گیا، اگلی دفعہ اگلے انشاءاللہ ہم مسائل سیشن میں تھوڑا سا اس کا حل نکالیں گے کہ یہ جو کمنٹس ہیں نا ایک دم اسپیڈ سے اوپر جا رہے ہیں، تو یہ کمنٹس کو کنٹرول میں کیسے رکھا جائے، اور اس کے ماہرین سے بھی رابطہ کرتے ہیں تاکہ بہت سلو کمنٹ چلیں، میں ایک ایک کمنٹ پڑھ کے سوال کا جواب دیتا رہوں اور آگے چلتا رہوں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلا سیشن کب رکھیں ہم؟ ابھی سے ٹائم دے دیتے ہیں لوگوں کو نا، نہیں سیٹرڈے کو کر لیتے ہیں، سیٹرڈے کو ٹھیک ہے۔ تو سیٹرڈے کو کوئی بیان تو نہیں ہے نا اس دفعہ؟ سیٹرڈے کو نہیں ہے، سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے ہیں ٹھیک 9 بجے۔ آپ لائن پہ رہیے، نماز کا ٹائم تو چینج نہیں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ سیٹرڈے کو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ہم 9 بجے لائیو سیشن میں انشاءاللہ، اور ہم اس کا لڑکوں کے میں ذمہ لگا رہا ہوں، ذرا یہ کمنٹس سلو کیسے چلیں اس کو ذرا سیکھ لیں یہ،
اور یا بڑی والی LED پہ لگا دیں گے ہم کمنٹس، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں یہیں سے پڑھ پڑھ کے جواب دیتا رہوں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. آج آپ یوں ایک تجربہ سمجھ لیں آپ اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے سب کو عید مبارک. انڈیا والوں کو خاص طور پہ، بنگلہ دیش والوں کو، پاکستان والوں کو. اور یہ جو مسائل ہیں اس میں آپ لوگ اگلی دفعہ کو لکھ کے لے آئیے گا تاکہ آپ کو پوچھنے میں آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری